السلام علیکم. ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. انشاءاللہ یہ جو ایک اس کا جو پچھلی دو آیتیں ان کا ایک تسلسل ہے، اس کے حوالے سے بس تھوڑی سی انشاءاللہ بات کروں گا تاکہ یہ اس سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. اور دوسرا ایک چھوٹا سا حوالہ صرف دینا چاہوں گا. یہ جو پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ آراف جو پرگٹوری کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، پھر وہ جنت کے لوگوں سے باتیں کریں گے اور دوزخ کے لوگوں سے باتیں کریں گے. تو یہ ایون لائک مے بی 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا اندازہ کچھ ایسا نہیں تھا اس کے حوالے سے لے کے کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں. ایک رفلی سا دماغ میں خیال آتا تھا کہ شاید کوئی بہت ہی چوڑی، جیسے وہ گریٹ وال آف چائنا ہے، اس کی طرح کی کوئی دیوار ہوگی، اس کے ایک سائڈ پہ جنتی ہوں گے، ایک سائڈ پہ دوزخی ہوں گے، تو ان سے اس طرح باتیں کریں گے. تو ایسی صورتحال نہیں ہے. ایکچولی جو دوزخ جو بنایا جائے گا وہ ایک 8ویں یونیورس ہوگی جو کہ ان ساری سے دور ہوگی، اور وہ جو کہ ابھی وجود میں نہیں ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی جو لوگ ناکام ہو گئے ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے. تو فاصلے تو مطلب بلینز آف لائٹ ایئر میں کاؤنٹ بھی کریں تو بھی کم ہیں. تو وہ یہ ہے حقیقت، اتنی دور ہوگا سارا سلسلہ. لیکن آج کل کے دور میں دیکھیں، ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ سب ایک دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لگتا ہے ہم آس پاس ہی ہیں، ایک دوسرے سے ہم کلامی ہو رہے ہیں. اور آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ نیٹ ورک میں، بزنسز میں، ایک میٹنگ روم میں 100 پتہ نہیں کس سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور سب آج کل لوگ جیسے ریموٹلی کام کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی ڈرائیو کر رہا ہے. تو آج کل کے دور میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو وہ وہاں بھی کچھ ایسا ہی نظام ہوگا، لیکن اس سے کہیں گنا بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ جس میں ہمیں کسی اوزار کی بھی ضرورت نہ پڑے. اور اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہوگا کہ بغیر دیکھے اتنی دور سے ہم سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہوں گے. یہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے اس طرح کی. اور اس میں جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ آج سے 20-25 سال یا 100 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں آج کل سائنس نے ہمیں پروف کر کے دکھا دیا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس طرح. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم قرآن یا اللہ کا کوئی میسج پڑھتے ہیں تو بھلے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، بھلے وہ لاجیکلی سمجھ میں نہ آئے کہ جیسے روح اور جسم کا کیا تعلق ہے، جب ہم جنت میں تھے تو ہماری باڈی کہاں تھی، یہ ساری چیزیں ایون دو میسنجر آف کاوننٹ نے کافی تفصیل سے سمجھایا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ بعض کا دماغ میں سمجھ میں نہیں آتی. تو بیسٹ یہ کہ بندہ اس کو اللہ کی بات کو یقین کر کے مان لے کہ ہماری وہ پہنچ نہیں ہے، ابھی ہماری سمجھ سے وہ بات بالا تر ہے کہ وہ کامن سینس نہیں کرتی کہ مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کی کوئی قانون یا کوئی آیت یا کوئی اللہ کا قانون پڑھیں تو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. بیسکلی بھلے ہماری اس میں وہ بعض کا لوگ قرآن کی کچھ بات کو لے کے نگیٹو فیلنگ بھی لے لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے نوٹ کرنے کی. اور یہ 752 میں جو صرف یہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب جو ہمیں دی ہے مکمل اور تفصیل کے ساتھ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جو شخص اس بات سے منکر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ آپ حدیث اور سننا اور دوسری چیزوں کو کیسے آپ اس کے بغیر قرآن کیسے فالو کر سکتے ہو. تو یہ جو آیت نمبر 52 ہے یہ کسی پروفیسر نے یا کسی ڈاکٹر نے یا کسی بڑے عالم نے نہیں لکھی، یہ رب العالمین کی آیت ہے. آیت نمبر 52 یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلامی کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے انہیں ایسی کتاب دی ہے جو مکمل تفصیل کے ساتھ ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ بس تھوڑی دیر بندہ اس میں بات غور کر لے. یہ رب العالمین جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، سب کچھ جس کی حاکمیت سب پہ ہے، سب کچھ ہر طرح کی چیز میں وہ سب سے اول ہیں، سب سے انفینٹ کہہ لیں. وہ فرما رہے ہیں کہ میری کتاب مکمل اور تفصیل کے ساتھ ہے. تو اگر جس شخص نے اس بات کو آبجیکٹ کیا اور کہا کہ نہیں اگر یہاں پہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو یہاں پہ مذہب کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے نا کہ ہم نے انہیں کتاب اور یہ حدیثیں دی ہیں اور جس میں مکمل تفصیل سے بیان کر دیا ہے. تو اب تھرو آؤٹ دا قرآن آپ جہاں بھی جا کے دیکھیں گے صرف اور صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے، بلیک اینڈ وائٹ ورس، اسٹریٹ فارورڈ. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ یہ وہ مسنگ ہے، فلانا ہے وہ. تو اس لیے یہ اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہو از مور ایول دین دا ون ہو فیبریکیٹ لائز، اور یہ ہو از مور ایول دین یہ
کچھ آیات میں آتا ہے شروع میں، اور اس میں ایک آیت میں آتا ہے کہ جو ہماری آیتوں سے منکر ہوتے ہیں. تو دیکھیں اگر ہم نے اس بات سے منکر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمیں حدیث سننا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل ذکر نہیں کیا، تو ہم نے اس آیت کو آبجیکٹ کر دیا. ہم اس آیت کے منکر ہو گئے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، حدیث و سننا کے بغیر وہ نامکمل ہے. تو ہم نے اس بات کو آبجیکٹ کر دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی. تو ہو از مور ایول دین دا ون ہو ریجیکٹ گاڈز ریویلیشن، رائٹ. اور پھر یہاں پہ جو اگلا حصہ ہے کہ ہدایت اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. سو جس نے اس بات سے منکر ہوا، اس کا مطلب وہ ایمان جو ہے، یہاں جو ورڈ آ رہا ہے ایمان کا، اس میں وہ نہیں ہے اور پھر یہ بات آتی ہے ایمان والوں کے لیے وہ رحمت ہے. سو جس نے اس بات سے انکار کیا، ناٹ اونلی وہ اس کو یہ کتاب نہ تو وہ مکمل ملے گی، نہ وہ اس سے کچھ علم حاصل کر سکے، کیونکہ اس نے اس بات کو ٹھکرا دیا، رائٹ. تو اس کے لیے نہ تو اس میں کوئی تفصیل ہوگی، نہ علم ہوگا. وہ بھلے اس کو پڑھے گا لیکن اس کی سمجھ سے اوپر سے اس کی ساری کتاب سر کے اوپر سے گزر جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، جس کے ہم سخت ترین امیدوار ہیں قیامت کے دن، رحمت اور مغفرت کے، ان میں سے ایک چیز رحمت ہے. تو جس کو آبویسلی رحمت مل گئی، اس کے لیے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اس کو مغفرت ہی مل سکتی ہے آخرت میں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کرائٹیریا جو ہاں اللہ تعالیٰ کا رحمت کا ہے، اس سے وہ شخص اس کو نہیں ملے گی. اور پھر یہ میرا خیال آپ نے 52 تک پڑھا تھا لازم، مجھے 53 سے سٹارٹ کرنا ہے، سوری. ٹھیک ہے، یہاں سے میں انشاءاللہ 53 سے پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Are they willing until all prophecies are fulfilled? The day such fulfillment comes to pass, those who disregarded it in the past will say, the messengers of our Lord have brought the truth. Are there any intercessors to intercede on our behalf? Would you send us back so that we change our behavior and do the better works than what we did? They have lost their souls and their own innovations have caused their doom. اس کا ترجمہ ہے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں جب تک کہ تمام پیشن گوئیاں پوری نہ ہو جائیں؟ جس دن ایسا ہو جائے گا تو وہ جنہوں نے ماضی میں اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے، ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے ہیں. کیا کوئی سفارشی ہے جو ہماری طرف سے سفارش کریں؟ کیا تم ہمیں واپس بھیجو گے تاکہ ہم اپنا رویہ تبدیل کریں اور پہلے کاموں سے بہتر کریں؟ انہوں نے اپنی جانیں کھو دی ہیں اور ان کی بدعت ان کے عذاب کا سبب بنی ہیں. تو اب جیسے 52 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری کتاب ہے مکمل تفصیل کے ساتھ، تو انہوں نے جس نے اس کو بات سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اب تو ہمارے پاس 19 کا میریکل بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا قرآن سے ہمیں ملتا ہے، سائنس کے حوالے سے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پیشن گوئیاں ہیں ہماری جب وہ پوری ہو جائیں گی تب وہ ایمان لائیں گے. تو صاف طور پہ، واضح طور پہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ جب انسان کے اوپر یہ تو پیشن گوئیاں تو چھوڑیں، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت ظاہر ہو جاتی ہے کسی پہ، جیسے فرعون کی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے، جب موت اس پہ ظاہر ہو گئی تب وہ لگا معافیاں مانگنے، کیونکہ اس وقت سب کچھ باطن اور ظاہر سب سامنے آ چکا ہوتا ہے. جب انسان کے اوپر موت ظاہر ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں اور سب چیزیں انسان کے سامنے آنی شروع ہو جائیں، تو وہ ایک اور ہی سلسلہ ہو جاتا ہے اس وقت. تو اس وقت دیر ہو جاتی ہے، بہت دیر. پرسنلی میں اپنے حوالے سے بتاؤں کہ میں 20 سال سے ہیلتھ کیئر میں لوگوں کو دیکھا ہے، اور جب بہت ہی موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو انسان کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. لائک ہاسپس وغیرہ میں اگر ہم دیکھیں تو جو آخری دن ہوتے ہیں نا، تو انسان کے اوپر عجیب سی کیفیت آ رہی ہوتی ہے کہ انسان لگتا نہیں ہے، نہ کسی بات کا صحیح طرح جواب دے پاتا ہے. بہت ہی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے انسانوں کے اوپر. تو یہ آنیسٹلی بہت ہی سیریس معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہم نے وہ دیر کر دی، کیونکہ موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے اگر ہم نے اللہ کا جو میسج ہے وہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتاب روشن کی کتاب دے دی ہمیں اور سب چیز واضح کر دی ہے، تو ہم اپنے آپ کو جس چیز کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں اس سے نکل کے، جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف باکس تھنکنگ، تو وہ نکل کے جب تک ہم اس کو اینالائز نہیں کریں گے اور سچے دل سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو یہ امتحان، یہی بات تو امتحان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں
کہ فیصلہ کرنا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. لیکن جب پرچہ سامنے لیک ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ ٹیسٹ نہیں رہا, تو یہ وہی پرچہ لیک ہونے والی بات ہے. جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر فائدہ نہیں ہے اس کا, نہ تو کوئی فائدہ دے گا. اور آنیسٹلی یہ اتنا ڈینجرس مقام ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے. ابھی بھلے انسان کی موت واقعہ نہیں ہوئی ہو, کیونکہ فرعون بھی تو میرے خیال شاید زندہ ہی ہوگا جب اس کے اوپر موت ظاہر ہو گئی, لیکن وہاں سے دروازے سب بند ہو جاتے ہیں, توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. شرک جتنا بھی کیا وہ اس کے بعد پھر نہ تو اس کی مغفرت ہے نہ کچھ نہ کاج, اور آگے پھر سلسلہ برا ہی برا ہے. قیامت تک وہ ایک انسان ایک ایسے خواب کی کیفیت میں رہے گا جہاں اس کو دن رات دوزخ کے خواب آئیں گے. اور آنیسٹلی جب انسان کو خواب آتا ہے نا, خواب کے اندر انسان کو لگتا ہے یہ حقیقت ہے. اب کبھی بھی کوئی بھی خواب ہوگا انسان کو اس وقت اس کو یہ لگے گا کہ خواب حقیقت ہے, اور وہ ہر طرح کی جو احتیاط برتے گا. ایون خواب بھی ہوگا تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ اس کو پتا ہوگا یہ خواب ہے تو میں جو کریزی طرح سے زندگی گزاروں, میں بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ لگا دوں, یہ تو خواب ہے. نہیں, وہ اس کو ہر طرح کی احتیاط برتے گا خواب کے اندر بھی. اور یہ کون سا خواب ہوگا, یہ تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ریئل فیل ہو. تو بھلے وہ انسان خواب میں ہوگا لیکن اس کے لیے وہ سب چیزیں ریئل لگیں گی. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنہوں نے ماضی میں اسے نظر انداز کیا تھا وہ کہیں گے ہمارے رسول حق لے کے آئے. تو اس وقت انہوں نے جو ساری چیزیں نظر انداز کی ہوں گی, اب مطلب اس وقت فائدہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا. مطلب سوچے انسان ذرا, یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ بیسکلی یہ ان کے الفاظ کا ایک سمری لے لیں. جتنے بھی لوگ انکار کرتے ہیں ان سب کی یہ ان کی باتیں ہوں گی کہ وہ حق لے کے آئے تھے, لیکن بہت ہی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی سفارشی. ایون دو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نا کہ کوئی سفارشی ہے ہمارے لیے نا جو ہماری طرف سفارش کرے. فرسٹ آف آل سفارش کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر. آپ نے اگر جس نے اللہ تعالیٰ کے میسج کو ریجیکٹ کیا, بیسکلی وہ شرک کے گہرے دلدل کے اندر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو ریجیکٹ کرنا یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے کہ آپ نے کسی اور سورس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے اللہ کے ساتھ کہ وہ سورس بہتر ہے. تو شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ تو بہت ہی سیریس, اللہ تعالیٰ کی آیت سے انکار کرنا تو بہت سیریس لیول کا شرک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا شرک ہے. نہیں, آپ قرآن کو اسٹڈی کر کے دیکھیں, شرک کے بہت گہرے لیول ہیں تو پھر اس میں بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں اس شرک کے حوالے سے. تو یہاں پہ وہ کہیں گے کیا تم ہمیں واپس بھیجو گے, اور یہ ٹپیکل لوگوں کا کہنا ہوگا اس قیامت کے دن. ہو سکتا ہے موت کے وقت بھی یہ بات ان کے منہ سے نکلے کہ ہمیں واپس بھیجو, کہ تاکہ ہم پھر عمل کریں. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ واپس بھیجیں گے بھی تو اس وقت جو ان کو واضح ہو چکا ہوگا قیامت کا منظر یا جو ریالٹی ہے, جو ساری چیزیں جو پیشن گوئی ان کے سامنے آ چکی ہوں گی, وہ پھر میموری سے پھر وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا, اور پھر ان کو ایک ایسی دنیا میں بھیجا جائے نہ, یہ ہو نہیں سکتا لیکن بھیجا جائے, تو پھر وہ وہی کام کریں گے کیونکہ ان کے اندر جو دل کے اندر جو فطرت ہے نا وہی انکاری کی ہے, وہی اسی میں پرابلم ہے. تو وہ سیم سائیکل ریپیٹ کریں گے. تو اول تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور میں قرآن میں ہمیں بتایا کہ یہ ہو نہیں سکتا, جس کی موت آ گئی اور قیامت کا دن ہو گیا اس کے بعد پھر آگے کا سفر ہوگا. کوئی شخص کو دوبارہ دوسرا چانس نہیں دیا جائے گا, پیریڈ. کوئی دوسرا چانس نہیں ملے گا. اگر موت واقعہ ہو گئی شرک کی حالت میں, کوئی سبب ہی نہیں ہے, کوئی رستہ ہی نہیں ہے. یہ آراف کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا لیکن اپنی سول کو گرو نہیں کر پائے, کیونکہ شرک والے کا تو جنت میں وہ حرام ہے اس کے لیے بیسکلی, پیریڈ. سورہ 5 میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جس نے آئیڈل ورشپ کی اس کے لیے تو ہم نے جنت حرام کر دی ہے. تو آراف میں وہی لوگ آ پائیں گے جنہوں نے اللہ سے شرک نہیں کیا ہوگا لیکن ان کی سول اتنی گرو نہیں ہوئی ہوگی. تو لیکن اللہ تعالیٰ پھر کی رحمت سے وہ سب نچلی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا رویہ تبدیل کریں اور اپنے کاموں سے بہتر کر دیں کہ نہیں, یہ ہوگا نہیں نا. اللہ تعالیٰ کو تو آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کو تو جب ہم نے پچھلی دنیا میں غلطی کی تھی تو اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ تھا کون کدھر جائے گا. اللہ تعالیٰ تو مطلب ایک استاد بھی ہوتا ہے نا, جب کلاس سے نیا سیمسٹر سٹارٹ ہوتا ہے نا, ایک آدھ ہفتے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ اتنے عرصے سے ٹیچ کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کتنے رینک میں پاس ہوگا.
یہاں ہم رب العالمین کی بات کر رہے ہیں. ان کو آلریڈی سب کے دلوں کا حال پتہ. یہ دنیا میں آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں. ایک تو شیطان کو پروف کر کے بتانا کہ اس کے دل میں تھا کہ وہ بھی خدا ہو سکتا ہے, اور یہ اس کو اور جتنے بھی کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے سب کو یہ بات واضح کرنے کے لیے, دیکھو یہ جو بات ہے اتنی آسان نہیں ہے جو انسان سمجھتا ہے, اور شیطان بھی اتنی بری طرح فیل ہوا ہے کہ وہ سمجھتا تھا وہ خدا ہو سکتا ہے. یہ سب کے سامنے یہ بات کھل کے آ رہی ہے کہ کسی چیز کو چلانا, یہ چلانا کوئی بچوں کا کام نہیں ہے. سو یہ ایک بڑا مقصد تھا. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تھیں, اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو ایسی دوزخ میں ڈال دیتے تو ہو سکتا ہے لوگ آبجیکٹ کرتے, لیکن جو دنیا میں انسان عمل کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو خود پروف کر رہا ہے, وہ کسی اور کو نہیں. اسپیشلی اللہ تعالیٰ کو تو پروف کر ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے, وہ اپنے آپ ہی کو پروف کر کے بتا رہے ہیں ہاں میں جنت کا حقدار ہوں, میں دوزخ کا حقدار ہوں. اور پھر یہاں پہ اینڈ میں انہوں نے اپنی جانیں کھو دی ہیں, اور ان کی بدعت کے جو بدعت ابھی یہ بدعت سے نکلتا ہے ورڈ, اس کی جمع ہے بدعت. بدعت کا مطلب ہوتا ہے مذہب میں کوئی بھی چیز ایڈ کرنا, یہ بنا لینا, جو بھی چینجنگ کرنا بیسیکلی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں انہوں نے اپنی جانیں کھو دی. اب جانوں کا جو ورڈ ہے وہ آتا ہے سول کے لیے, کہ جس نے برے کام کیے اس کی جو سول ہے وہ روح گرو نہیں ہو سکی. تو اس کا مطلب وہ نشو و نما نہیں پا سکی, کیونکہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو جسمانی اور روحانی دونوں بچے کی حالت میں ہوتے ہیں, لیکن انسان کی جو جسمانی پرورش ہوتی ہے اسی طرح روح کی پرورش ہوتی ہے. لیکن جنہوں نے اپنی روحوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی بدعت وغیرہ میں پڑے رہے, تو اس کا مطلب انہوں نے شرک کیا, اور ان کی جانیں جو ہیں اصل جو سول ہے ان کی وہ چھوٹی کی رہ گئی, اور وہ انہوں نے اس کو بیسیکلی کھو دیا. یہ اس میں اس کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے ان سمپل ورڈز میں. پھر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یور لارڈ از دا ون گاڈ ہو کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ ان 6 days, دین assume all authority, the night overtakes the day, as it pursued it presently, and the sun and the moon and the stars are committed to serve by his command. Absolutely he controls all creations and all commands. Most exalted is God, Lord of the universe. تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی 6 دنوں میں تخلیق کی, پھر تمام اختیارات سنبھال لیے. رات دن پر حاوی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مسلسل ایک کا پیچھا کرتی ہے, اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے خدمت کے پابند ہیں. وہ تمام مخلوقات اور تمام احکامات کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے. سب سے بلند ہے اللہ جو کائنات کا رب ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک جو بہت ہی بڑی عظمت کہہ لیں, ان کا جو اللہ تعالیٰ اپنا ایک بہت بڑا ہمارے پہ جو احسان ہے اس کے حوالے سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, اللہ تعالیٰ کی پاور کہہ لیں, کہ جو بھی اس حساب سے کہہ لیں کہ وہ تمہارا رب واحد ہے. اب یہاں پہ اب چیزیں آپ کاؤنٹ کرتے چلے ہیں, واحد اکیلے. ان کے ساتھ اگر ہم نے کسی کو بھی کسی لیول پہ ایڈ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو وہ تو کھلے عام شرک ہو گیا نا. آیات کا انکار کرنا کھلے عام شرک ہو گیا, کسی اور سورس کو پکڑنا وہ شرک ہو گیا. تو ہر چیز کو چھوڑ کے خالص واحد اللہ اور خالص اللہ ہی کی عبادت, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمانوں اور زمینوں سب کی تخلیق کی ہے. جو بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں آس پاس, سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں, اور سب اختیارات بھی ان کے کنٹرول میں ہیں. اب امیجن کریں کہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کتنی زیادہ مطلب انسان کو کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی فیکٹری چل رہی ہے, کوئی بزنس چل رہا ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, ہر چیز کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہے ان کو ذرا بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انہوں نے سب تخلیق بھی کیا ہے خودی, اور ان کے سارے اختیارات بھی ان کے کنٹرول میں ہیں, ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے. اور رات دن کو آپ دیکھ لیں کیسے وہ زمین کی جو گردش ہے اور کیسے وہ کس حساب سے چل رہی ہے کہ وہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو دن کبھی بھی رات میں نہیں آ سکتا, کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو اس کی تخلیق کی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک دیوار ہے درمیان میں اور ایک سائڈ پہ اس کی بہت روشنی ہے, اگر آپ دیوار کی دوسری طرف چلے جائیں تو وہاں پہ اندھیرا ہوگا, رائٹ. لیکن پھر بھی وہ جو سائڈ سے روشنی جائے گی وہ تھوڑی سی روشنی کر دے گی دیوار کی دوسری طرف بھی, ٹھیک ہے. اب جب رات کے وقت, اب اس میں غور کریں, ہم رات کے وقت ہم سورج کے بالکل زمین کے دوسری طرف ہوتے ہیں, لیکن سورج سٹل اسی طرح چل رہا ہے, اور جہاں پہ روشنی آ رہی ہے وہاں پورا دن کا ٹائم ہے, لیکن سائڈوں سے روشنی گزر رہی ہے, چاروں طرف سے گزر رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق ایسی کی ہے کہ جہاں پہ سورج نہیں ہے وہاں پہ کمپلیٹ اندھیرا ہو جاتا ہے, ورنہ تو وہاں سے روشنی سائڈ سے ٹکراتی
رات جہاں اندھیرا ہے وہاں پہ بھی لائک ایٹ لیسٹ مغرب کا ٹائم رہتا، دن رہتا وہاں پہ بھی. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو تخلیق کیا، کیونکہ جب چاند ہوتا ہے رات کے وقت تو اس پہ جب روشنی پڑتی ہے تو ہمیں اس کی تھوڑی بہت روشنی کی ریفلیکشن آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ہی کنٹرول، اور اندازہ لگائیں کہ کتنے ملینز آف ایئرس سے ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. جو زمین کی گردش ہے وہ جس رفتار سے ایک سرکل میں گھوم رہی ہے اپنے سینٹر آف پوائنٹ پہ، کہ 24 گھنٹے میں وہ ایک چکر لگاتی ہے. تو امیجن کریں اتنے سالوں میں میٹیورائڈز بھی زمین پہ آ کے گرے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی رفتار وہی ہے. اب کیونکہ یہ تو بات ہمیں پتہ ہے کہ اسپیس میں ریزسٹنس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اتنے سالوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ اتنی ہی سپیڈ سے چل رہی ہے. کیونکہ اگر اس کی سپیڈ میں کمی یا تیزی آ گئی، اگر وہ، تو ہمارے جو ویدر ہیں ہر چیز جو ہے وہ، کسی نے لکھا تھا کہ اگر زمین کی گردش میں 10% اضافہ ہو جائے، سپیڈ بڑھ جائے یا 10% کم ہو جائے، اگر اضافہ ہو جائے گا تو ٹھنڈ بڑھنی شروع ہو جائے گی. اگر سلو ہو گئی، صرف 10% کی گردش سلو ہوگی، تو جب ہم سورج کے سامنے آتے ہیں تو وہ زمین جب 10% ایون سلو ہو کے گزرے گی تو زمین کا ٹیمپریچر 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے، اور 70 اور 80 صرف 10% اس کے سلو ہونے پہ. تو ہر چیز اتنی کیلکولیٹڈ، اور وہ زمین سورج کی گرد 300 ایک سال میں جو چکر لگاتی ہے، یہ سارے مطلب ایک کتنے سالوں سے، ملینز آف ایئر سے وہ چل رہا ہے. ایون آپ جب آدم جب دنیا پہ آئے تھے، وہ اس وقت سے لے کے اب تک دیکھ لیں وہ سب نظام کیسے چل رہا ہے، سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اور وہ تمام مخلوقات جو ہیں، اچھا یہاں پہ سورج، چاند اور ستارے اس کے خدمت کے پابند ہیں. سورج، چاند اور ستارے جو دیکھ لیں، جو آسمان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے جو ستارے ہیں ہماری گیلیکسی کے اندر 300 رفلی کہتے ہیں بلینز کے حساب سے ستارے ہیں. اور وہ بھی جیسے ہم سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں زمین، وہ اس پوری گیلیکسی میں جو بلیک ہول سینٹر میں اس کے گرد وہ چکر لگا رہے ہیں، اور میرے خیال رفلی 50 ملین ایئرز لگتے ہیں ان کو اپنا ایک سرکل پوری گیلیکسی میں کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہے وہ سچویشن جس کے بارے میں ہم یہاں پہ اتنی کمپلیکس سسٹم ہے، انسان غور کریں ان باتوں پہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، وہ کنٹرول میں ہے، اور سب سے بلند اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس کا جو فٹ نوٹ ہے وہ ہے کہ 6 دن میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کریشنز بنائی ہے، 6 days. تو اس کے بارے میں یہ جو اس کا فٹ نوٹ ہے، the 6 days of creation are allegorical. They serve as yardstick to set us to let us know the relative complexity of our infinitesimal planet Earth. It was created in 4 days. اس کی جو ہمیں وضاحت ملتی ہے سورہ نمبر 41 میں آیت نمبر 10 میں. اس کی ٹرانسلیشن ہے، تخلیق کے 6 دن تمثیلی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک پیمانے کا کام کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہماری نہایت چھوٹے سیارے زمین کی پیچیدگی کا علم ہو سکے. اس کی تخلیق 4 دنوں میں ہوئی تھی. تو یہ اگر 41:10 میں آپ جا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹینس سے زمین کے اندر، زمین بھی جو دیکھیں وہ اگر آپ اس میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں تو زمین کے اوپر جیسے اگر آپ سیب لیتے ہیں، ایپل، اس کا تو چھلکا جو ہوتا ہے صرف اتنی موٹی وہ لیئر ہے جو سالڈ لیئر ہے. اب چھلکا کتنا موٹا ہوتا ہے سیب کا، نیچے جو وائٹ پورا حصہ ہے وہ سارا اندر لکوڈ اور آئرن، وہ ساری چیزیں ہیں، تو اتنی پتلا کرسٹ ہے. اب اندازہ لگائیں ہم اس کے اوپر رہتے ہیں، لیکن وہ زمین کے جو سائز کے اس کے حوالے سے وہ کئی سو میل لمبا ہے. وہ جو سالڈ پارٹ ہے اس کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹینس کے ساتھ اس کو ساروں کو پن کے ذریعے اس کو ایک جگہ رکھا ہوا ہے. جبھی یہ ارتھ کویک جو آتے ہیں، جب ان میں تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے تو زمین پہ ارتھ کویک آتے ہیں اس سے. تو یہ سارا کچھ ایسے ہی ہو گیا زمین کی جو اتنی بڑی تخلیق ہونا، سب چیزیں ہونا، اور سارے معدنیات جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں، 120 کے قریب معدنیات، جو مطلب سارے جو ایلیمنٹس ہیں جو کیمسٹری کے جو وہ ٹیبل ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کیا خود بخود پیدا ہو گئے. جب زمین وجود میں آئی تھی، ہر چیز اپنے ایک مناسب مقدار میں زمین میں آئی، اور جو سینٹر جو ہے ارتھ کے اس کے اندر سارا لوہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا کیلکولیٹ پھر اب یہ 41:11 میں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف، میں اس کی رفلی اردو ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ 11 میں کہ آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا تو وہ جیسے دھواں کی طرح تھے، گیس،
اینڈ سیڈ ٹو اٹ اینڈ ٹو ارتھ کم ان ٹو ایگزسٹنس. اللہ تعالیٰ نے جیسے کن فیکون کہنے والی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہم اپنی خوشی مندی سے آتے ہو یا انویلنگلی آتے ہو کہ تمہیں حکم دیا جائے, تو دے سیڈ وی کم ویلنگلی. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے, ظاہر سی بات ہے, وہ فوراً انہوں نے یس سر کہا. یہ جو فرشتوں کو سجدہ کرنے والی بات ہے وہ ایک ایلیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ایک آرڈر تھا اللہ تعالیٰ کا. وہ ہمیں پھر جیسے وہ میں نے بھی ارلیئر بات کی تھی نا کہ آراف کے اوپر لوگ کیسے بات چیت کریں گے جو ہمیں پرانے زمانے میں بات سمجھ میں نہ آتی لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ پورا سجدہ کرنے کا بھی جو سارا یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ایلیگوریکل طور پہ ہمیں سمجھائی ہیں. یہ جو درخت تھا جنت میں وہ یہ سب ایلیگوریکل ہے تاکہ ہماری اس وقت ہماری سمجھ سے وہ چیزیں بالا تر ہیں. جیسے کسی بچے کو آپ کوئی چیز سمجھاؤ تو آپ اس کو, جیسے 3-4 سال کا بچہ ہو تو آپ اس کو اس کی ایکچوئل طریقے سے نہیں سمجھا سکتے. اس کو بچگانہ انداز میں چھوٹی سی کوئی ایگزامپل دے کے آپ سمجھاؤ گے بھئی ایسے ہوتا ہے تو وہ والی بات ہے. یہ ہمیں ریئل جو اس کی کہانی ہے وہ ہمیں پرابلی اگلے جہان میں جا کے سمجھ میں آئے گی وہ ساری باتیں کیا تھیں. یہاں پہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 7 دن میں thus he completed the 7 universes in 2 days. تو یہ وہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 12 میں جو 2 days کا کانسیپٹ ہے وہ 2 دن میں. اب دیکھیں یونیورس اتنی کمپلیکس ہے, ابھی ہم نے ہماری جو گیلیکسی ہے اس کے اندر 300 بلین سٹارز ہیں. بہت بڑی بات ہے, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا 300 بلین سٹارز کا کے بارے میں کیا اس کا ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب میں دیکھ لیں کہ کسی کو 1 ملین ویوز مل جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. بہت کم ویڈیوز ہیں جن کو لائک مے بی 4-5-6 بلین یا ہو سکتا ہے کسی کو اس سے زیادہ 10 بلین بھی چلو کہہ لیں ویوز ملے ہیں. وہ لوگوں نے صرف کلک کیا اس ویڈیو پہ, وہ بھی 10 بلین 7.8 یا 10 بلین پاپولیشن میں سے اس جو بہت ہی پاپولر ویڈیو ہوئی ہوگی اس کو میں بھی 10 بلین لوگوں نے صرف کلک کیا. انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ہماری گیلیکسی کے اندر 300 بلین سٹارز ہیں. وہ 10 بلین کلک کے اوپر لوگ بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ اتنے کلکس آ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 300 بلین, ذرا تھوڑی دیر اس کو غور کرے بندہ, 300 بلین سٹارز. سورج ان میں سے ایک ہے جس کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے 11-12 سیارے جو چل رہے ہیں. اس کے اندر ہماری زمین ایک ہے جس کے اوپر اس کا ایک اپنا مون ہے. پھر بڑے بڑے جو سیارے ہیں جوپیٹر لے لیں اور جو یورینس لے لیں, یہ ان کے تو پتہ نہیں کتنے 20 پتہ نہیں کتنے مون ہیں اس کے ارد گرد. صرف ہمارے ایک ستارے کے اوپر 300 بلین سٹارز ہیں اور ہر سٹارز کے کتنے سیارے ہوں گے. کن فیکون, وہ ہستی فرماتی ہے ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایک گیلیکسی ہوگی جس کی جو گلائی ہے وہ 100,000 لائٹ ایئر کراس ہے. یہ باتیں سوچیں انسان کا دماغ بے ہوش ہونے کو آ جاتا ہے. باہر نکل کے دیکھیں, ابھی تو کہنے کو آ رہا ہے کہہ رہے کہ مے بی 10 ٹریلین گیلیکسیز ہیں صرف ہماری انر یونیورس کے اندر. 10 ٹریلین گیلیکسیز, 2 ٹریلین تک تو وہ پہنچ گئے ہیں. لیکن وہ جو لیٹسٹ جو ناسا کی ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹس پاسبل کہ دیر از 10 بلین گیلیکسیز. وہ بھی آبزرویبل ہیں, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. کچھ تھوڑی دیر بندہ سوچے, ایک ہماری اپنی گیلیکسی ہم سے ہمارے دماغ کو ہوش اڑا دیتی ہے. یہاں 10 ٹریلین گیلیکسیز کی بات ہو رہی ہے بھائی. وہاں 300 بلین سٹارز تھے, یہاں 10 ٹریلین. کہاں گئے آپ کے وہ یوٹیوب کے کلکس, کہاں گئے؟ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے کن فیکون اللہ تعالیٰ نے گیس کو بولا, وہ کہتے ہیں ہم آتے ہیں خود اپنی خواہش مندی کے ساتھ, ولنگلی اور ان ولنگلی, رائٹ. بندہ انہی چیزوں پہ میڈیٹیٹ کرے نا, انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. سو آنیسٹلی, اور یہ صرف انر یونیورس کی بات کر رہے ہیں ہم. اس کے باہر ایک اور یونیورس ہے. آپ یہ سمجھ لیں 7 بالیں ہیں ایک کے باہر. ایک بال کے اندر جیسے آپ ایک بہت بڑا ڈبہ کھولیں اس کے اندر ایک اور ڈبہ ہو, پھر اس ڈبے کو کھولیں اس کے اندر ایک اور ڈبہ ہو, تو اندر 7 ڈبے ہوں. یہ وہ والا کانسیپٹ ہے. سو اس کے باہر کی جو گیلیکسی اس کے اندر کیا لاز ہیں فزکس کے, کیمسٹریز کے, یا کیا ان کا سسٹم ہے, اس کا ریڈیس اب اندازہ نہیں لگا سکتے. جو 7ویں جو یونیورس ہے وہ اتنی بڑی بال ہے کہ اس کا میتھمیٹکس تو اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. یہ وہ ہستی ہے, وہ ہستی فرما رہی ہے میری کتاب تفصیل مکمل ہے. کچھ ہمارے ہوش اڑ رہے ہیں کہ نہیں, سوچے ذرا بندہ. وہ ہستی کہہ رہی میری کتاب مکمل ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں مکمل آپ کی کتاب. ذرا بندہ تھوڑا غور کرے اس بات کے اوپر. کتنا افسوس کا مقام ہے. اور پھر اس ہستی نے کہا کہ یہ میں نے صرف 2 دن میں بنایا, اور یہ بھی یارڈ سٹک ہے کہ کتنا ٹائم کتنی چیز کے لیے لگ رہا ہے.
ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سمجھانے کے لیے ایک الگوریکل وے میں بتا رہے ہیں. حسن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تو وہ تو کن فیکون کہتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ صرف ایک سسٹم کے لیے ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو کون سی چیز کتنی کمپلیکس ہے. اور ہماری زمین جو ہے وہ ہے 4 دن میں بنی ہے. تو یہ یونیورسز اتنی کمپلیکس ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری زمین ان سے دگنی زیادہ کمپلیکس ہے, کیونکہ اس میں ہر چیز کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کیلکولیٹ کیا گیا ہے. کتنی آکسیجن ہوگی, کتنی اس میں مقدار ہوگی. جیسے آکسیجن کا زمین پہ جو ہے پرسنٹیج 21% کے قریب ہے رفلی. لیکن اندازہ لگیں اگر وہ اوپر اس سے زیادہ بڑھ جائے آکسیجن تو کیا ہوگا, زمین پہ آگ لگ جائے گی. کس نے یہ کیلکولیشن کی, کیسے ہوا کہ آکسیجن کی مقدار ہی 21% پہ آ کے رکی ہے. جسٹ تھوڑی دیر لیے بندہ سوچے, اگر 21 سے کم ہوتی تو پھر کیا مطلب, پھر لائف شاید ممکن نہ ہوتی. اسی لیے تو ایک بات ہوگی نا. اب رین سائیکل کیا چیزیں ہیں ان کو سب کیلکولیٹ کرنا, اٹس جسٹ امیزنگ. اتنا امیزنگ بات ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے اوپر غور کرتا ہے نا, پھر جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو انسان کا ایمان, اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کرو. کیوں اندھوں کی طرح دنیا میں رہنا, آس پاس جو بھی چیز دیکھ رہے ہو اس پہ غور کرنا. کوئی تتلی اڑ رہی ہے پھولوں کے اوپر, اس کے رنگوں پہ غور کرنا. کیسے وہ ایک چھوٹا سا رینگتا ہوا کیڑا تھا جو بڑی مشکل سے چل پاتا تھا, کیسے وہ ایک ککون کے اندر جاتا ہے, پھر وہ اندر سے کچھ دنوں کے بعد وہ جب نکلتا ہے اتنی خوبصورت بٹر فلائی بن کے. سبحان اللہ. چیزوں پہ غور کرنا تو پھر انسان کا دل میں جو اللہ تعالیٰ کی جو کہ حضور جو انسان کی جو ندامت, جو عاجزی, جو سجدے میں گر کے جو انسان کی فیلنگ آتی ہے کہ میں کس ہستی کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ نمبر 23 میں کہ وہ اپنی نمازوں میں جو مومن ہے وہ بہت عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں. دے آر ویری ریورنٹ in the contact period. پھر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں you shall worship your Lord publicly and privately. He does not love the transgressors. تم اپنے رب کی عبادت اعلانیہ اور نجی طور پر کرو, وہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا. پبلک ہی دیکھیں, اس میں جو امپورٹنٹ چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے, جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ایک آدمی سے کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے عاجزی اللہ تعالیٰ کے ریورنٹ ہوتے ہیں, ایون جب وہ اکیلے میں بھی ہوتے ہیں, تو اپنا ایک تسلسل ایک رکھنا وہ ہمارے لیے ہمیں پروف کرتا ہے کہ ہم لوگوں میں شو آف تو نہیں کر رہے. جس طرح ہم عام پبلک میں, کہیں مسجد میں جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں, جب اکیلے بھی ہیں تو ہمیں وہی تسلسل رکھنا چاہیے اسی طرح. بلکہ انفیکٹ انسان کو اکیلے میں تو اور زیادہ مطلب may God forgive me for that, بٹ ایون اکیلے میں تو اور عاجزی میں آ جانا چاہیے, تب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا. اور پبلک میں وہ ایک شو آف والا فیکٹر ہوتا ہے تاکہ اس کو ہٹانے کے لیے, تاکہ انسان جو ہے, ورنہ پھر وہ انسان کی تو فطرت ایسی ہے کہ وہ شو آف کہ لوگ مجھے دیکھیں گے, کہیں گے بڑا یہ نیک بندہ ہے, فلانی بات ہے, یہ وہ والی بات ہے. تو اس کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اس میں ملتی ہے, جس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ علانیہ یا سیکریٹلی یا پبلکلی آپ اس کو نا اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. اس میں اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن ایک جو مین سمجھ میں آتا ہے کہ پرائیویٹلی کرنا, تاکہ اس میں انسان اپنے آپ کو پروف کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حضور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خالص بات کرتا ہوں, تاکہ اس میں شو آف نہیں ہوتا. He does not love the transgressors, because اگر آپ کے اندر وہ شو آف اور اکڑ پنا آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف جو اللہ تعالیٰ ہمیں تھرو آؤٹ دا قرآن کہ زمین پہ سختی سے پاؤں رکھ کے مت چلو, کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے, وہ اسی لیے عاجزی اپنی آواز جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گدھے سے اس کو ایک کمپیریزن کیا کہ نرم آواز عاجزی کے ساتھ یہ رویہ ہمیں اپنے اندر لے کے آنا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں گدھے کی ایگزامپل دی ہے, اس بیچارے اس کو جو آواز اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اس کی اپنی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دیا اور ایک ریزن کے لیے, پرابیبلی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے, ہم نرم طریقے سے بات کریں, عدل کے ساتھ بات کریں. کسی کے ساتھ چیخ چہاڑ کر کے چیخنے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. تو یہ بیسکلی ہمیں اس سے کانسیپٹ ملتا ہے. 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈو ناٹ کرپٹ دا ارتھ آفٹر اٹ ہیز بین سیٹ اسٹریٹ اینڈ ورشپ ہم out of reverence and out of hope. Surely God's
mercy is attained by the righteous. زمین کو سیدھا کرنے کے بعد اس میں فساد نہ کرو اور اس کی عبادت کرو تعظیم اور امید کے ساتھ، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. زمین کو، یہ جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈو ناٹ کرپٹ آفٹر اٹس بین سیٹ اسٹریٹ فار، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اب سسٹم وجہ سے اب یہ تخلیق کی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ٹھیک طریقے سے اندازے کے ساتھ دنیا کی بنا دی ہے اور رستہ سیدھا رستہ کر دیا ہے، ہمیں کتابیں دے دی ہیں. ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم فساد نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہونا چاہیے اصولی طور پہ، ہم اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے کوئی فساد نہ کریں اور سچی خالص دل سے اللہ کی بات کریں، ہر ایک سے انصاف کے ساتھ برتاؤ کریں. یہ ساری جو تعلیمات ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت اور اس کی تعظیم اور امید کے ساتھ، کہ عبادت بھی جب انسان کرتا ہے نا بہت ہی عاجزی کے ساتھ، جب انسان چیریٹی بھی دے تو بھی عاجزی کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ میرے رب میری اس چھوٹی سی بات کو ایکسیپٹ کر لیں، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے. سو یہ بات جو ہے نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ، نیک لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں. بیسیکلی دیٹس یہاں پہ ہم آتے ہیں. پھر 57 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ He is the one who sends the wind with good omen as a mercy from his hands. Once they gathered heavy clouds, he drive them to dead lands and send down water therefrom to produce with it all kind of fruits. He thus resurrect the dead that you may take heed. اللہ وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے رحمت کے طور پر ہوا کو اچھے شگون کے ساتھ بھیجتا ہے. ایک بار جب وہ بھاری بادلوں کو جمع کرتے ہیں، ہم انہیں مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور وہاں سے پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے ہر قسم کے پھل پیدا ہوں. اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. تو یہ جو ہے نا وہی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے رحمت کے طور پر ہمیں اچھے شگون کے ساتھ. تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے سینڈ ونڈ ود ہز گڈ اومن. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو، جیسے ہمارے ہاں بارش وغیرہ ہوتی ہے، جو بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، تو یہ کیا خود بخود ہوا کہ مطلب یہ آٹومیٹکلی کوئی لا بن گیا کہ سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہو کے اوپر جائے گا اور پھر ہوا اس کو لے کے سرٹن جگہ پہ جائے گی، پھر وہاں پہ بارش ہونا شروع ہو جائے گی. جو بادل اتنے ٹنوں کے حساب سے پانی ہولڈ کر کے ہوتے ہیں اور کس طرح پانی گرتا ہے، یہ سارا جو سسٹم ہے کیا خود بخود ہو گیا؟ بندہ یہ سوچے ذرا تھوڑی دیر کے لیے. یہ ساری باتیں بہت ہی غور کرنے والی ہوتی ہیں. یہ جو رین سائیکل ہے نا، بارش کا سائیکل، اس کی ایک سمجھ لیں کہ ایسی ایک چین ہوتی ہے نا لمبی سی، ہر چین دوسری چین سے کنیکٹڈ ہے، ہر سٹیپ پچھلے سٹیپ سے کنیکٹڈ ہے. اگر ایک سٹیپ بھی آپ نے نکال لیا نا، لائک سپوز جیسے ایویپوریشن ہوتی ہے، پھر ہوا ان بادلوں کو لے کے کہیں منزل مقصود تک لے کے جاتی ہے، لیکن ہوا نہ چلے، اگر ایک پن بھی آپ نے نکال دی تو وہ ایویپریشن وہیں سمندر کے اوپر ہی رہے گی اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. زمین کی گردش، یہ گرمی اور سردی کا جو ٹیمپریچر ڈفرینٹ جگہ پہ ہونا، یہ ہواؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے. یہ ٹیمپریچر کا ڈفرینس اور زمین کی گردش جو ہے یہ ہواؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے، اور یہ ساری کیلکولیٹڈ ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، کہاں سے ہوا چلے گی، کہاں سے سمندر کا پانی، کہاں سے. یہ رینڈم نہیں ہوتا، سارا کچھ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں. تو ایک بھی چیز اگر اس میں سے نکل جائے تو بارش نہیں ہوگی، اور بارش نہ ہوئی تو ہمیں صاف پانی نہیں ملے گا. تو زمین کے دیکھیں ایک پن نکالنے سے، صرف ایک پن، یہ بارش کا جو اس میں پتہ نہیں کتنے کنیکٹڈ پنز ہیں، ایک نکالنے سے کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچے گا. تو یہ جو 4 دن کا جو اس میں بتایا تھا کہ 4 دن میں زندگی بنائی ہے، تو وہ ہے. پھر دیکھیں بعض اوقات بارش نہیں ہوتی تو جو میدان وغیرہ میں گھاس بالکل سوکھ جاتی ہے اور زمین میں کریکس پڑ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی کچھ اگا ہی نہیں. اور جیسے بارش آتی ہے وہی سوکھی ہوئی گھاس، پھر اس میں سے نئی گھاس نکلنا شروع ہو جاتی ہے سرسبز، وہی پھر ہر قسم کے پھل جو ہیں ہر چیز اس سے اگتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی پیدا کریں گے اس دن، مردوں کو زندہ کرنا، کہ
وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ جو ہماری فنگر ٹپس کے اوپر جو یہ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، یہ کسی دو انسان کے ایک جیسے ملتے جلتے نہیں ہیں. ایون دو وہ بھی اس دن جس کے جو فنگر پرنٹس ہو گئے وہاں تک کی ڈیٹیل اس میں آتی ہے ہمیں کہ ٹپس جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہی بندہ پیدا ہوگا جو اس کے فنگر ٹپس دنیا میں تھے. اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں قرآن میں چھوڑی. ذرا اندازہ لگائے انسان اور پھر یہ لاسٹ ورس پڑھتا ہوں انشاءاللہ 58. دا گڈ لینڈ ریڈیلی پروڈیوس اٹس پلانٹس بائی دا لیف of its Lord, while the bad land badly produce anything useful. We thus explains the revelations for the people who are appreciative. اچھی زمین اپنے رب کے حکم سے آسانی سے اپنے پودے اگاتی ہے، جبکہ خراب زمین ہم شکل کوئی مفید چیز پیدا نہیں کرتی. اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں. یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کے اگزامپل دے کے ہمیں بتایا کہ آپ دیکھ لیں ہر جگہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی. بہت ساری زمینیں بنجر ہوتی ہیں، وہاں پہ سوائے جو جنگلی پودوں کے اور کچھ نہیں اگ سکتا. آپ چاہے اس پہ کتنی محنت کر لیں اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اسی طرح انسان کا جو دل ہے اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پہ بتایا کہ اس طرح ہم آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بنتے ہیں کہ انسان بھی جو ہے بالکل اسی طرح. اس میں سے بیسیکلی جو دو مین چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، جس طرح زمین کی ہے وہ اچھی سے زمین سے نیک چیز اچھی چیزیں اگتی ہیں جس کا دل اچھا ہوگا، جس کی نیت خالص ہوگی، جو اللہ تعالیٰ سے مخلص ہوگا، اس کے دل سے نیک چیزیں پیدا ہوں گی. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے گا کیونکہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ مخلص ہے. جس کے دل میں بدکاری ہوگی، نفرت ہوگی، وہ شرک ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مخلص نہیں ہوگا، وہ ایسی زمین ہے کہ اس سے سوائے غلط چیزوں کے اور کچھ نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے. ایک تو یہ ہم سے اس میں جو مین اس کا تھنگ وہ سمجھ میں آتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور بڑائی بیان کریں کہ یہاں پہ چیزوں کی اگزامپل دے کے کیسے پانی اور یہ وہ، لیکن جو بنجر زمین ہے اس سے بارش بھی آ جائے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلی پودے ہی اگتے ہیں، لیکن جو اچھی زمین ہے وہاں پہ نیک مفید چیزیں اگتی ہیں. ماشاءاللہ. چلا یہ 58 پہ فنش کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی کامنٹ اور سجیشن اور any mistake with maybe inshallah you'll correct me and may God forgive me for any mistakes I made. Praise God. MashaAllah, brother. Very nice verses, amazing verses, and very nice study. Praise God. MashaAllah. Praise God. جی میں ایک سبحان اللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سسٹم سیٹ کیا ہے اور کیسے ہر چیز کریٹ کی. کن فیکن ان کے لیے اتنا ہے بس کہ یہ 7 یونیورسز، اس کے اندر کا ہر یونیورس کا اپنا نظام، اور کس طرح پریسائسلی چاند، زمین، سورج، صبح دن کا ٹائم، رات کا ٹائم، اور زمین پہ سیلف سسٹیننگ سسٹم ایک کیا. انسان کو ایک پہلے بنایا، پھر اس کے بعد اس میں سے اس کا میٹ اور پھر ریپروڈکشن کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اسی طرح دنیا کو آباد کیا انہوں نے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس قدر انسان جتنا سوچتا جائے ان کی عظمت اور ان کی پاور کو ہم انکمپس ہی نہیں کر سکتے. جبکہ پھر جب کتنا بڑا گروس انجسٹس ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے کہ ایڈالٹری یعنی کہ آئیڈل ورشپ یا شرک کرنا ایک بہت بڑا نا انصافی ہے. آپ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہمارے کریٹر ہیں، جو ہمارے بنانے والے ہیں، اور ہمارے رازق ہیں، رزاق ہیں، وہ جنہوں نے سارا کچھ ہماری سسٹیننس کے لیے بنایا، آرام کے لیے رات بنائی، کام کرنے کو دن بنایا، جس میں ہم سارے اپنی زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، دریا دیے، سمندر دیے،
یعنی کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری تصور سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. تو اس کے باوجود ہم کسی اور کو پاور دیتے ہیں. اللہ اور صرف اتنا کہہ دینا کہ برابر اللہ اور نبی، یعنی کہ کبھی لوگ ایسے وین ٹاک کے اندر بات کرتے ہیں اللہ اور نبی کا تمہیں واسطہ ہے، یعنی کہ یہ دو ذاتیں برابر ہو گئی. ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے آئیڈلس تو کچھ نہیں بناتے، جن کی تم ورشپ کرتے ہو میرے ساتھ، یا بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ کے اب جیسے کرسچنز ہیں وہ جیزس کا ہی نام لیتے ہیں، وہ اللہ کا ہم لیتے ہیں. اور ہمارے مسلمان جو ٹریڈیشنل ہیں وہ اتنا زیادہ ایمفسائز کریں گے اپنی بات میں، شروع بھی کریں گے تو اللہم صلی اللہ سے کر کے، اور ہمارے اور بہت تھوڑا بیچ میں اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ کہہ کے، اور پھر سارا وہ نبی کی نا درود و سلام کرتے ہیں ان کو، اور اور زیادہ ان کا ذکر اور ان کی شان، اور پھر عجیب و غریب. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے، وہ تو تمہیں سن بھی نہیں رہے، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا تو کنیکشن ہی ختم ہو جاتا ہے، جو کہ قرآن میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ میرے بعد میرے جانے کے بعد تم میری بھی ورشپ کرنا، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں. جن کے لیے لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں ان کے پیار میں، محبت میں. تو یہاں میں ایک آیت پڑھتی ہوں جو کہ امیزنگ ایک ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے یہ، اور انسان اس پہ سوچے تو دنگ رہ جاتا ہے. تو یہ سورہ 22 الحج یا پلگرمیج، اس کی آیت نمبر ہے 73. پہلے میں انگلش میں اس کو پڑھتی ہوں، پھر ذرا سمرائز کروں گی. تو اوپر ایک میسنجر آف دا کووننٹ نے نا ایک چھوٹی سی ہیڈ لائن دی ہے وتھ کوسچن مارک، کین دے کریٹ اے فلائی، اور پھر کوسچن مارک ہے کہ کیا وہ ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او پیپل ہیئر از اے پیرابل that you must ponder carefully. The idols you set up beside God can never create a fly, even if they banded together to do so. Furthermore, if the fly steals anything from them, they cannot recover it. Weak is the pursuer and the pursued. سبحان اللہ. یہ بہت اس آیت پہ آپ جتنا غور کریں نا تو آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہی رہیں گے کہ کتنا کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں. اور پھر ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس پہ ذرا غور اچھی طرح کرو، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یہاں پہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں جس کے اوپر تم ذرا دھیان سے اس کو پونڈر اپون اٹ، یعنی اس کے اوپر ڈگنگ کرو، یا اس کے اوپر ایکسپلور کرو، یا توجہ دو، یا جو بھی ہے، کہ جو بہت تم میرے ساتھ کھڑے کر دیتی ہو یا شریک کھڑا کرتے ہو beside God can never create a fly. وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں بنا سکتے، اس کی تخلیق نہیں کر سکتے. ایون اف دے بینڈ ٹوگیدر، چاہے وہ سارے کے سارے جو تمہارے آئیڈلس ہیں وہ کٹھے ہو جائیں مل کے، ہر فرقے کا آئیڈل نکال لیں، ہر مذہب کا آئیڈل نکالیں، جیسس کو بلا لیں، موسیٰ کو بلا لیں، پیروں کو بلا لیں، ولیوں کو بلا لیں، سارے نبی بلا لیں جن جن کو لوگ ورشپ کرتے ہیں، یا کچھ اور بھی، تو وہ سارے مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے جن کو یہ ہم لوگ پاور دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری دعائیں سن لو، یا نبی، استغفر اللہ، یا جیزس، یا کوئی بھی، یا کوئی کسی اور کا نام، اور وہ ایک مکھی، وہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں. یعنی
इतनी तो आप उनको पावर दे रहे हैं, कुछ तो कर सकते होंगे। जरा सोचें कि अल्लाह ताला इसमें इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ये सारे भी मिल जाएं, जो कौमों जो जिनको कौमें जो लोग उनको पावर दे रहे हैं कि वो सबकी पावर्स मिला के सारे सुपर हीरो ऐसे हैं जैसे फिल्मों में होता है ना, सुपर हीरोज मिल जाते हैं सारे अपनी अपनी जगह सब पावरफुल, फिर वो मिल के कोई बड़ा मिशन करते हैं। तो अगर ये सारे भी मिल जाएं जिस तरह के भी आइडल्स हैं, तो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। और इसके अलावा फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फर्दर मोर इफ द फ्लाई स्टील्स एनीथिंग, अगर वो मक्खी कोई चीज भी चुरा के भाग जाती है या चुरा लेती है उनसे, फ्रॉम देम दे कैन नॉट रिकवर इट, वो इसको रिकवर तक नहीं कर सकते। वो गई मक्खी, वो छोटी सी एक क्रिएशन जिसको हम डेली देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उसको क्रिएट ही नहीं कर सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते। यानी कि एक मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं और कह रहे हैं इस पे गौर करो जरा। एंड फिर वो इनसे कोई चीज जैसे आपके फूड पे आके बैठती है और ऐसे आप उसको हाथ झटकते हैं, वो जा भी चुकी होती है उतनी देर में, वो इतनी तेज है। सोचें कि इतना बड़ा इंसान उसको पकड़ भी नहीं सकता, तो वो आपकी जो आइडल्स हैं वो उसको पकड़ भी नहीं सकते। छोड़ो क्रिएशन की बात तो छोड़ दें, भूल जाएं। फिर ये जो आखिरी लाइन है ना, ये बहुत अमेजिंग है। वीक इज द परसूअर, जो कि इनको परसू कर रहा है, जो कि इनके पीछे लगा हुआ है। यू नो मेरे आका, मेरे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मौला अली कह देंगे लोग, यानी अल्लाह के नाम, अल्लाह के वाली पावर्स उनको दे रहे हैं, ओपनली कहते हैं, ओपनली। और कोई उनको कुछ नहीं, उनको ब्लास्फेमी नहीं लगती बाकियों को। तो जो परसू कर रहा है इन लोगों को, जो उसके पीछे जा रहा है और इनको ताकत दे रहा है, जो उनके लिए दीवाना हो रहा है, वो बहुत कमजोर है, वो कमजोर है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं एंड द परसूट, और वो जिनके ये पीछे जा रहे हैं वो खुद भी कमजोर है, उसके पास भी कोई ताकत नहीं है। यानी कि अगर आप सोचें तो बंदे के गूज बम्प्स खड़े हो जाते हैं कि हम क्या है इंसान को कि वो कुरान को ध्यान से नहीं पढ़ता, और जो पढ़ते भी हैं अपनी लैंग्वेज में भी, या जिनको अरबी भी आती है, वो भी नहीं गौर करते। तो बहुत ज्यादा गौर करने की बात है कि हम किसको पावर देते हैं अपनी इस जिंदगी में, किसका पीछा कर रहे हैं। ना हमारे में कोई ताकत है, हम भी कमजोर हैं, और जिसको दे रहे हैं वो भी कमजोर है, कुछ भी नहीं कर सकता। बस यही मैंने आयत मेरे ध्यान में आ गई आज, माशाल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम लोग गैलेक्सीज की बात कर रहे थे इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन अगर आप छोटा, हमारा जो इंसान के जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, यानी कितने ट्रिलियंस ऑफ हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो एक सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म होता है, जो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ये सारा जो होता है, फिर सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर होता है डीएनए। अब जो सेल की जो ऑलरेडी साइज है वो भी हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतना छोटा है वो सेल, ठीक है। फिर उसके जो साइटोप्लाज्म जो बाहर का हिस्सा है, जो जैसे अंडा तोड़ते हैं ना, ये एक बेस्ट एग्जांपल ले लें। उसके बाहर वाइट एरिया होता है, फिर सेंटर में उसका जो उसकी योक होती है, येलो, वो होती है। तो जो हमारी बॉडी का सेल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चिंग है, लेकिन बहुत ही छोटा। वो जो जर्दी है ना उसके अंदर, वो तो और भी छोटी होगी, राइट। उसके अंदर डीएनए होता है इंसान का। और डीएनए एक धागे की तरह होता है, उसको अगर स्ट्रेच करें तो 6 फीट लंबा होता है। आई मीन एक इंसान आम 6 फीट लंबा बनता है इंसान, देखे इतना लंबा वो धागा होगा। और देखिए जो जो सेल जो नजर भी नहीं आता, उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, उसके अंदर वो डीएनए है। उसके अंदर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड कोडिंग होती है, जो हर इंसान की जो जो उसका पूरा डीएनए वो उसके अंदर होता है। इंसान, बंदर, ये वो घोड़ा, हर चीज़ का वो उसके सब उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। वो बंदा फिर वही चीज़ बनता है, ठीक है। अभी 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड। और धागे की तरह होता है, उसके ऊपर एक रिंग होता है जो ऊपर नीचे जाता है एक एंड से दूसरे एंड, और वो रिपेयर करता रहता है। ये अब आई मीन जस्ट हाँ अल्लाह। इमेजिन, आई मीन क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं, कोई कोड इधर उधर हो गया, वो तो रिपेयर करना, ये करना, फिर वो डिवाइड होता है सेल, अपनी कॉपी करता है वो धागा, एग्जैक्ट सेम कॉपी करता है।
اور پھر وہ 2 سیل بن جاتے ہیں اس کے. سبحان اللہ. اور اگر انسان کی زندگی جسم کے سارے سیل نکال لو اور اس کا ڈی این اے اسٹریچ کرو تو سورج کے آپ 3 چکر لگا سکتے ہو زمین سے واہ اتنا لمبا. جس چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی جائیں تو سبحان اللہ, بڑی سے بڑی چیز پہ بھی جائیں تو سبحان اللہ. دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ وہ پروفٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے, اگر آپ قرآن کسی کو دیں جس کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو, اس کو بولو قرآن پڑھو, پھر اس کو بولو کہ اس میں ایک شخصیت نکالو جو تم سمجھتے ہو کہ بہت ہی رائچس, یہ بہت ہی اللہ کے نزدیک ہے. پتہ ہے کس کا نام آئے گا؟ موسٹ لائکلی ابراہیم کا نکالے گا, کیونکہ ابراہیم کو کہا ہی میڈ ہم ہز beloved friend and God gave him all the practices of the religion. اس کے ریزنز بتائے گا وہ بندہ. And he was never an idol worshipper. On and on. اور لسٹ میں کافی چیزیں بتا دے گا. He is a solid believer from the beginning. کہے گا یہ سب سے زیادہ رائچس پرسن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا beloved دوست بنایا ہے. یہ نمبر 1 لگتا ہے مجھے. پھر دوسرا کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے موزیز ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کہ I made you for myself. Just imagine that. لیکن آؤٹ آف اینی بڈی ایلس ہم نے کن کا نام پک کیا؟ یہاں پہ انسان وہ ہسٹری انسانیت کی غور کرے. جب سے جس انسان کے بعد جو بک آئی ہے اس نے پہلے تو اس سے انکار کیا, پھر اس کے جانے بعد اسی کی عبادت کی ہے. ہم بھی وہی عمل پہ چل رہے ہیں. اگر ہم قرآن میں سے ابراہیم کا نام نکالتے کہ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑتے تو ایک بات سمجھ میں آتی تھی, لیکن وہ بھی شرک تھا. لیکن ایک بات تھوڑی انڈرسٹینڈنگ میں آتی, لا نفرق بین آدم من رسول, کے نو ڈسٹنکشن بٹوین اینی میسنجرز, رائٹ. تو ہم پھر بھی اس قانون کو توڑ ہوتے. لیکن اگر کسی کو وہ مقام دینے کی بات بنتی بھی ہے تو وہ ابراہیم بنتے ہیں, اینی بڈی کلوز ہے. بٹ نو ڈسٹنکشن, ہمارے لیے وہ سب برابر ہیں, فرام آدم ٹو لاسٹ میسنجر, سب برابر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے کمانڈمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا, یہی تو ٹیسٹ ہے بھائی. پتہ تھا کہ یہ وہی فطرت پہ چلیں گے, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. ہمیں بتایا جائے گا حبیب اللہ تو پروفٹ ابراہیم ہے, جن کا قرآن میں واضح طور پہ بتایا کیا ہے. آپ کو کہاں سے ملتا ہے کہ حبیب اللہ پروفٹ محمد تھے؟ کہیں نہیں. تو اس کے باوجود بھی ہم نے یہ دیکھیں, وہ شیطان کا پیٹرن آپ کو سمجھ میں آتا ہے, کیسے اس نے ہمیں وہ جال میں پھنسایا. کیسے ہمیں ایسے ہوتا ہے نا, کوئی بہت ہی وکٹ سیلز مین ہوتا ہے, کیسے کانٹریکٹ میں ہیرے پھیری کر کے آپ کو کچرا بھیج دیتا ہے. وہ والی بات سمجھ میں آتی ہے. اس نے کیسے, اس کی آپ انٹیلیجنس دیکھیں شیطان کی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اس نے ہمیں پہلے بھی دھوکہ دیا, زندگی میں بھی دھوکہ دے رہا ہے, اور ہمیں نہیں دھوکہ دے رہا. ہر مذہب میں اس نے بیڑا غرق کیا ہے. اب پڑھ کے دیکھ لیں, کوئی کسی چیز کو اس نے نہیں چھوڑا. تو ابھی ماشاء اللہ میں جو آیتیں پڑھی ہیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ آیتیں ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اب انسان کو آئنسٹائن بننا پڑے یا نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا پڑے. سمپل سی بات ہے, کوئی راکٹ سائنس والی بات ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ, پریز گاڈ. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایمن حبیب اللہ بھی کہہ کے نا ابراہیم کے لیے, اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظمت اور شان کی جو ہم نے یہ چند کچھ آیات پڑھی ہیں, اور ویسے تو قرآن ان کی عظمت اور شان سے بھرا ہوا ہے, اس کے مقابلے میں جس طرح سے سسٹر نے وہ ایک مکھی کی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیت جو دی ہے اس کو پڑھی, تو کسی کی پھر بھی کوئی برابری نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کی برابری کے ساتھ یہ سب پھر بھی ان کے سرونٹ ہیں. سب چاہے حبیب اللہ کے دوست جو اللہ نے کہا سبحانہ تعالیٰ نے ان کو, پھر بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب رائچس سرونٹس ہیں. ان کے برابری میں کوئی کہیں بھی کوئی درجہ نہیں ہے. جو اللہ ان آیات کو سننے کے بعد اور ان کی گہرائی میں جانے کے بعد انسان صرف اپنے مالک کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے کہ ان کی ہستی جتنی اونچی ہے, جتنی بڑی ہے, اس کے آگے چاہے کسی کو جتنا بھی نیک بنانے, جتنا رائچس بنانے, وہ اس کی اپنی وہ اس کی ایک اچھے سرونٹ ہونے کی خوش نصیبی ہے. لیکن برابری کا تو کہیں ایون اس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی برابر بھی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی کے ساتھ. ایسے اب جیسے میں نے یہ اسٹڈی ماشاءاللہ سنی, میرا دل جو ہے نا وہ سبحان اللہ ایسے اللہ تعالیٰ کی ریورنس کے ساتھ, عظمت کے ساتھ جو ہے
وہ اتنا بھر جاتا ہے، بھر جاتا ہے میرا بھی کہ ایسا ہوا ہے۔ یہ بندہ ایسے میں سجدے میں گر گئی کہ کسی کی کوئی اوقات نہیں، کسی کی کوئی اوقات نہیں، سب کریشن ہے، کوئی کریٹر نہیں، کوئی بھی کریٹر نہیں، صرف ایک کریٹر ہے۔ کریٹر اور کریشن کبھی ایکول نہیں ہو سکتے، کبھی ان میں کمپیریزن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی ایک کمپیریزن کرنا ہی جو ہے نا ایک بہت بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ نا انصاف ہی ہے، کیونکہ کریٹر اور کریشن کیسے کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہاں بس ماشاء اللہ سسٹر، وہ جو میرا کہنے کا مقصد تھا نا، وہ صرف ایک الگوریکل وے میں بتانے ہاں کا ہاں، کہ نہیں، میں وہ آپ کا سمجھ نہیں رہے کر ہیں رہی، آپ جی، کہ بات اگر وہ میں کوئی ہے، سمجھ آف رہی ہوں، کورس ماشاء پرافٹ اللہ، بالکل ابراہیم، وہ ان کی جو 21 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وی گرانٹیڈ ہز گائیڈنس، ایون ابراہیم کو بھی جو گائیڈنس ملی اللہ تعالیٰ نے ہاں دی، ان کا اپنا نہیں کوئی اس میں نہیں تھا، بالکل بالکل، وہ بالکل بس ایک بالکل نیک جو فری ول والا فیکٹر ہے نا، وہ ان کا اسٹرانگ ہو سکتا ہے، but then that everybody is equal to God, بالکل all the بالکل messenger prophets, yeah. بالکل۔ ماشاء دوسری اللہ. بات یہ کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں سارے نبیوں کی، ان کی خاصیتیں بھی بتائیں، کمزوریاں بھی بتائیں، سارا کچھ، لیکن جیسے کہ وہ سب کریشنز ہیں اور ویک ہیں، وہ اس طرح کہ چاہے وہ کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ اس بات پہ غور کرنے کی، اب یہ جو مکھی والی جو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیا ہے، اس میں سم اپ کر دیا سارا وزڈم انہوں نے کہ آئیڈلز کیا ہیں، کہ وہ سارے جتنے بھی آئیڈلز آپ نکال لیں، رائٹ، چاہے سے بھی ہوں، چاہے وہ ہندوؤں کا آئیڈل ہے، بدھسٹ کا ہے، یہودیوں کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، شیعہ کے ہیں، سنی کے، سب کے ہیں، وہ سارے ملا لیں، یعنی ہم ان کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں یہ لوگ، رائٹ، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں تو گائیڈنس اب مل گئی ہے، پتہ چل گیا کہ کسی میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کی پاور ہے ہی نہیں، کسی چیز نہ، وہ تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں جیسے قرآن میں دی ہیں کہ نہ وہ ان کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے ہر وقت، نہ وہ ان کو اپنی موت پہ کنٹرول ہے، نہ کسی اور چیز پہ، نہ وہ اپنے لیے دولت کے انبار لگا سکتے ہیں، نہ وہ فیوچر جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، اور وہ اپنی ریڈمپشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ موسٹ سوٹیبل پرسن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو انسپائر کرتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں، تو وہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ کی اگر فرشتے ہیلپ نہ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ہارٹ کو اسٹرینتھن نہ کر رہے ہوں، تو وہ کام بھی نہ کر سکے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اب موزیز کو جب وہ میسج آیا تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس طرح فرعون کے آگے جاؤ، تو اس کو سب سے پہلے جو ہے نا اپنی وہ فکر پڑ گئی کہ میری تو زبان میں لکنت ہے، رائٹ۔ اب صرف جس کو زبان نہیں، اس کو یہ بھی فکر پڑ گئی کہ مجھے وہ مار ڈالے گا۔ ہاں ہاں مار ڈالیں گے، پہلے تو یہ مجھے مار ڈالیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھول گیا کہ بھئی انسان تھے آخر، کہ یہ جس کا کام ہے کائنات بنانے کے والا، تو وہ تو ان کے ساتھ ہوں گے ایک ایک سٹیپ میں، اور پروٹیکشن جب تک ان کی، خیر وہ چیزیں ظاہر انہوں نے بعد میں لرن یقیناً کر لیں گی، لیکن انسان کا پہلا ریئیکشن تو یہی ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں وہ چیزیں، اور سارے نبیوں کے اپنے بھی ٹیسٹ ہوئے، اور جبکہ پھر وہ ساروں میں کوئی زیرو پاور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، زیرو پاور، وہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، چلو بنانا تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب پاورفل کے آگے اگر وہ ان سے کے سامنے سے ان کے فوڈ کو چرا کے چلی جائے، اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ آپ بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ یہاں پہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے۔ اگین ماشاء اللہ، میں وہ آپ ہماری میری بات سمجھ گئے تھے ابراہیم کو لے کے، وہ جسٹ ایک نظریہ تھا کہ اگر کوئی
کسی کے ساتھ کچھ شرک کی تھوڑی سی بات لیول بھی ہوتا تو انسان دیکھیں، اگر پرافٹ محمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ہی از مائی بلوڈ فرینڈ، تو دیکھیں وہ شرک کا لیول کہاں سے کہاں لے جاتا. لیکن جن کے بارے میں بولا ان کو چھوڑ کے یہ وہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہے. ادر دین دیٹ ہیومن بینگس انسان اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، کوئی بھی چیز. اونلی گاڈ از رننگ ایوری تھنگ. اونلی گاڈ از کنٹرولنگ ایوری تھنگ. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فری ول دی ہے، اس کو چوز کر کے ہم اللہ کو چوز کریں یا شیطان کو. ادر دین دیٹ وی آر آل ایکول. ماشاء اللہ. پلیز گاڈ. جی بس میں چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہتی تھی یہی نا کہ واقعی دیکھیں پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا محبوب. محبوب beloved جو ہوتا ہے آپ کا، جس کے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کہا میرا دوست ہے، وہ بھی صرف ابراہیم کو یا موسیس کو کہا، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ تمہیں ہم نے اب ایک تو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے بنایا اور اپنے لیے بنایا. تو محمد کے بارے میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے، کسی قسم کی اس طرح کی انڈیکیشن بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ دو جہانوں کے مالک ہیں. مالک یعنی کہ ادھر کے بھی ہیر آفٹر کے بھی وہ پرافٹ محمد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب خدا. اور وہ سب نبیوں سے افضل ہیں کیونکہ وہ آخری نبی ہیں. چونکہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کے اوپر یہ نہیں سوچ رہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جو مین ان کا کام تھا قرآن کا ہے، قرآن کو تو وہ یاد ہی نہیں کرتے. جس جس جو ان کا کام تھا صرف اس کو پہنچا دو. ان کو تو اتنے معجزات بھی نہیں دکھانے پڑے یا کیا. ظاہر ہے ان کا ہر نبی کا ایک لمیٹیڈ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسائن کیا ہوا کام ہوتا ہے، وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اگر اس سے کم کریں گے تو یونس کی طرح پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہ، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس امت کو کچھ نہیں کر سکتا. ان کا خیال تھا بھی انہوں نے سدھارنا ہے. ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے صرف میسج دینا ہے. چاہے اللہ تعالیٰ کا ان کو سسٹم بھی پتا ہو، فرشتے بھی آپ کی ان نبیوں کی ہیلپ کرتے تھے، مگر یہ پھر بھی غلطیاں ان سے ہوتی تھی سبھی سے، اور وہ ساری انڈیکیٹڈ ہے قرآن میں. تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ یو نو وہ فیل ہو گئے تھے ایک دفعہ، تو پھر انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کے معافی مانگی، ورنہ وہ قیامت کے دن تک وہاں ہی رہتے. کین یو امیجن؟ انہی نبیوں کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور وہ بطور انسان کے ایک نبی کی نافرمانی کریں گے، جیسا کہ پروفٹ کی محمد کی بھی غلطی بتائی ہے کہ انہوں نے جب ان کے ٹیسٹ آیا زید کی بیوی والا، تو انہوں نے وہ نبی کا کام بھول گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے تو بتانا ہے ایسے کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوہ سے یا اس کی ڈیورس سے شادی کر سکتا ہے. تو وہاں پہ ان سے غلطی ہوگی. تو ونس اگین میسنجر کا کام اتنا ہوتا ہے، جو میسج ہے اس کو بالکل ویسے پہنچا دے بس. جو رول ہے ان کا اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی فرشتوں کے ذریعے ہیلپ کر رہے ہیں. ایک جبرائیل جو ہے وہ مسلسل ان کے لیے پیغام فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اسسٹ کرتے ہیں ان کی یہ جو بھی احکامات ہوتے ہیں. تو باقی تو وہ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں تمہارے جیسے انسان تھے. ماشاء اللہ.
پھر اور کوئی ریفلیکشن نہیں ہے تو پھر آج کی اسٹڈی کا اختتام کر لیتے ہیں پر انشاءاللہ. جی ماشاء انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم. تو نیکسٹ اسٹڈی کا بتا دیں بردر. ہاں جی وہ نیکسٹ اسٹڈی بدھ کے دن انشاءاللہ 8 بجے نیو یارک ٹائم. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام